یہ ایک چارج شیٹ ہے جنرل باجوہ پہ. نہیں کون سی تھیوری جھگڑا صاحب کون سی ایک منٹ یو سیڈ تھیوری ہے یہ کون سی تھیوری ہے کہ آپ کی جماعت نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آفر کر کے موجودہ آرمی چیف کا رستہ روکنے کی کوشش کی. دس از واٹ آئی سیڈ اور میرے پاس ثبوت ہے اس کا. اور وہاں پہ کامران خان صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب نے لائیو کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو الیکشن تک ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. اچھا جھگڑا صاحب یہ آپ لوگوں نے اپنے ایگو کے گھوڑے سے اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے, آپ نے سسٹم میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ تمام کیونکہ ظاہری بات ہے انہی چیف جسٹس کو آپ مانتے نہیں تھے, آپ کہتے تھے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس ہونا چاہیے. اب آپ نے ان سے ملاقات بھی کر لی تو جس طرح غریزہ صاحبہ 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کر رہی تھی تو پھر آپ نے تو خود اس ساری چیز سے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ٹیکنیکلی سپیکنگ مان ہی لیا نا, کیونکہ جب آپ چیف جسٹس کے اس عہدے کو سلام کر رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی شاید. یہ منصور کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, حقیقت تو نہیں ہے. اچھا جی دیکھیں یہ جس طریقے سے فلیکسیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے تو مجھے اکثر ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں یاد آتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کا جو ہے وہ قصہ یاد آتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطینیوں کو کہا کہ خیر ہے تھوڑے سے آ جائیں یہودی, کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آ گئے. پھر ایک جنگ ہو گئی تو کہا خیر ہے تھوڑی زمین ان کے پاس اور زیادہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر 1967 میں دوسری جنگ ہو گئی تو خیر ہے اگر آپ کے ساتھ بیت المقدس میں بھی آ گئے تو کیا جنگ ہو گئی. تو کرتے کرتے ابھی ہم کہہ رہے, ہم تو نہیں کہہ رہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ غزہ سے بھی نکل جائے, ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم میں رہتے رہتے جب دوسرا سائڈ جو ہے وہ قانون توڑ رہا ہو تو ان کے لیے تو کنوینئنٹ ہو سکتا ہے لیکن ایسے ہوتا نہیں. یحییٰ افریدی صاحب کو ایکچولی یہ فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا کہ انہوں نے تاریخ میں کیسے یاد ہونا کہ وہ سسٹم میں رہے لیکن پاکستان کے آئین کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی یا نہیں. ٹھیک, ہم تو ان کے پاس گئے, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ فی الحال جو ایشو ہے جو وہ جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل ریفارمز کا مقصد کیا ہے جب عدالتوں کی سنی ہی نہیں جا رہی, آپ کے پاس ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا ایک لاسٹ پوائنٹ, دیکھیں پی ٹی آئی سسٹم سے نہیں نکلی. اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صوبائی الیکشنز کا بھی جو ایشو تھا جب 2 صوبائی اسمبلیز ڈیزالو کی گئی تھی وہ آئین کے تحت کی گئی تھی, اس کو بھی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا, کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا. الیکشنز بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو وہ ڈیسیجن پسند ہو یا نہ پسند ہو لیکن وہ سسٹم کے اندر تھا. اور پاکستان میں جو قوتیں ہیں جو یہ نہیں سمجھتی کہ ایک وفاق میں جو ہے وہ ایک حصے میں ایک وقت الیکشن ہو سکتا ہے, دوسرے حصے میں دوسرے وقت ہو سکتا ہے, انہوں نے سسٹم سے باہر جا کے جھگڑا صاحب معذرت کے ساتھ سر میں I want to share this history with you. آپ کی جماعت نے موجودہ آرمی چیف کے متبادل آرمی چیف کا بھی آپ نے انتظام کیا, آپ نے جنرل باجوہ سے اعتراض کیا, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آفر کی. ظاہری بات ہے جب آپ ان کو ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے تو موجودہ آرمی چیف کا رستہ آپ روک رہے تھے. اس کے بعد آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ چیف جسٹس کا رستہ بھی آپ نے روکنے کی کوشش کی. آپ نے کہا جی ہم ووٹ نہیں کریں گے, ایون دو مولانا صاحب کے ساتھ آپ بیٹھتے, آپ ان کے ساتھ بیٹھک کرتے رہے, ملاقاتیں کرتے رہے, مولانا صاحب مان گئے, آپ نے کہا ہم نے نہیں کرنا. اور جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی, گڈھا پور صاحب نے اگلے دن کہا جی پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا, آپ نے اس کا رستہ بھی روکنے کی کوشش کی. آپ لوگ اٹیمپٹ پوری کرتے ہیں اگلے کا رستہ روکنے کی, لیکن جب نہیں ہو پاتا تو پھر اسی شخص سے جو ہے اس کو خط بھی لکھتے ہیں, اس سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اس سے رابطے بھی کرتے ہیں. منصور پہلی بات جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, دیکھیں وہی ثابت کر دیتا ہے کہ اس ٹائپ کے جو قصے ہوتے ہیں ان میں حقیقت کتنی ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ لڑنا پاکستان میں میرے خیال میں ہر کسی پہ فرض ہے. اب وہ ہے, ہم انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں, سسٹم کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا. ٹھیک, that doesn't mean کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ پتہ چلا ہمارے سینیٹرز, ہمارے ایم این ایز غائب ہوئے, ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز سے زبردستی ووٹ لیا گیا اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کا اعتراف کیا اور پھر حسب معمول جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پی ٹی وی نشریات پہ وہ ریورس کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے سسٹم کو توڑنا.
جہاں تک یہ آرمی چیف والا قصہ ہے، میں نے کہیں آفیشلی سننا نہیں ہے، یہ تھیوری میں نے سنی ہے، آپ سے بھی سنی ہے، لیکن اگر یہ اس میں کوئی سچائی تو سب سے پہلے تو یہ ایک چارج شیٹ ہے جنرل باجوہ پہ. نہیں کون سی تھیوری جھگڑا صاحب، کون سی، ایک منٹ یو سیڈ تھیوری ہے، یہ کون سی تھیوری ہے؟ what part is the theory؟ آپ ریپیٹ کریں، آپ کہیں کہ پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جو کرنٹ آرمی چیف ہے ان کے راستہ روکنے کی کوشش کی. نہیں I did not say that. I did not. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. What did I say? I'll repeat it. میں نے یہ کہا کہ آپ کی جماعت نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آفر کر کے موجودہ آرمی چیف کا راستہ روکنے کی کوشش کی. This is what I said. اور میرے پاس ثبوت ہے اس کا. پھر تو وہ ثبوت اگر جو ہے وہ دکھا کے سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. جی میں ثبوت دکھا دیتا ہوں. آپ کے فون میں یوٹیوب ہوگا، وہاں پہ جائیے، دنیا نیوز کا جو ہے وہ آپ ویب سائٹ کھولیے اور وہاں پہ کامران خان صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب نے لائیو کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو الیکشن تک ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. ہاں but that doesn't mean کہ وہ کسی کے خلاف کنسپیرسی. تو obviously سر وہ جب آپ جھگڑا صاحب آپ کرتے تو موجودہ آرمی چیف تو ویسی ریس سے باہر چلے جاتے. دیکھیں یہ ہم اتنے کمپلیکس ایشوز میں جا رہے ہیں نا. اگر اب مجھے فار ایگزامپل یہ یاد ہے، یہ نومبر 22 کی بات ہے شاید، جب لانگ مارچ ہوا تھا، خان صاحب کو گولی بھی لگی تھی، کریکٹ رائٹ؟ اس وقت ملک میں بہت کچھ ہو رہا تھا. اچھا، لیکن یہ بھی آپ کو جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت تھی، اس حکومت کی لیجٹمیسی پہ اسی دن سے جو ہے وہ سوال اٹھ گئے تھے، وہاں سے کرائسس شروع ہو گیا تھا. اور یہ میرے خیال میں خان صاحب نے ایک سٹانس ضرور لیا تھا کہ ان کو یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے.